مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں اگر آپ، تو آج کا دن جو ہے 2 اکتوبر، اس کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ حیثیت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کو ہم بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ویسے تو تاریخ کے اندر بہت کرتے ہیں لیکن 2 اکتوبر کو یاد نہیں رہتا۔ وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو یا جیروسلم کو کروسیڈ سے واپس لے لیا تھا۔ 88 ایئرس ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ملٹیپل جنریشنز گزر چکی ہوتی ہیں، اور جب مسلمانوں نے اس کو کھویا تھا 1099 کے اندر جیروسلم کو، تو مسلمان جو ہیں وہ اس قدر بری طرح بکھر گئے تھے، اس قدر سکیٹر ہو گئے تھے کہ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کی لائف کو پڑھیں نا تو آپ کو یہ بات سمجھ لگے گی کہ ہی ہیڈ ٹو فیس ملٹیپل فرنٹس۔ مسلمان بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، کروسیڈرز بھی تھے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ود ان دا رینکس بھی بہت سارے چیلنجز تھے۔ اب ہمارے لیے نا گلوریفیکیشن یا سننا بڑا آسان لگتا ہے یہ والا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی آرمی کو مسٹر کر کے اور لے آئے اور جیروسلم کو فتح کر لیا، اور میں خود اس فلم سے بڑا متاثر ہوا تھا جو 2005 کے اندر ہالی ووڈ کی مووی آئی تھی کنگڈم آف ہیون۔ ملٹیپل میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں اس کے بھی، اور صلاح الدین ایوبی کی لائف ہے اس کے بارے میں بھی بہت کیا کہا ہے، اور ایون جو کرسچنز ہیں وہ اس کو کتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہالی ووڈ، حالانکہ ہماری ہسٹری نہیں ہے، وہ اس کو مان رہے ہیں کہ کس طرح سے کرسچنز ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بچر کیا تھا ایوری مسلم کو 1099 کے اندر، اور 1187 کے اندر 2 اکتوبر کو جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیتے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے دل جیتے تھے، کیا کر کے ایک عام سیف راستہ دے دیا انہیں۔ اب ہمارے نزدیک نا جب ہم سٹوریز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی وہ جو سٹرگل ہے نا اس بندے کی، جو 50-60 سال کی سٹرگل تھی، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم کیا کرتے ہیں ہم لوگ، جو 50-60 سال کی سٹرگل تھی، ابتدائی سالوں کو چھوڑ دیں اگر آپ، جو بچپن کا ٹائم ہوتا ہے، اس سٹرگل کو ہم لوگ کبھی نہیں مائنڈ میں لاتے کہ آخر وہ جو اس پوزیشن کے اوپر آئے، کہ جو ایون اس مووی کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں کنگڈم آف ہیون، اس کے اندر یہ بات کی تھی کہ ہی ہیز 200,000 مین الون ان ڈیماسکس، صرف دمشق کے اندر ہی اس کے 2 لاکھ کے قریب فوجی ہیں، اور وہ جو کروسیڈر یا جنرل تھا اس نے کیا بات جملہ کیا بولا تھا، اس نے جملہ بولا تھا ہی کین ون اے وار اف ہی گوز ٹو، یعنی کہ اگر کسی بھی جنگ میں وہ جائے گا نا تو وہ جیت جائے گا۔ یہ جو سٹینڈنگ تھی نا 2 لاکھ کی، اور یہ جو دشمن کا یہ مان لینا کہ بھئی یہ جس جنگ میں جائے گا یہ وہ جنگ جیت لے گا۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ بینگ یور اون سیلف، صرف یہ نہیں کہ میں خود جو کوئی ایسا واریر ہوں، کوئی بڑا ایسا فائٹر ہوں کہ کمال ہو جائے گا، میرا کو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صلاح الدین ایوبی کی آپ ایج دیکھیں، ہی واز آف اے گڈ ایج ایٹ اے ٹائم، لیکن وہ انہوں نے کس طرح سے سٹرگل کیا، یہ انسپریشن ہم لوگ مس کر دیتے ہیں، اور ہمارا یوتھ مس کر جاتا ہے اسے۔ اگر ہم لوگوں نے ری لیو کرنا ہے نا تو اس سٹرگل کو مائنڈ میں مت نکالیں اسے، کتنے فیلیئرز کے بعد جا کے وہ اس مقام پہ پہنچے تھے، کتنے فیلیئرز کے بعد جا کے وہ اس مقام پہ پہنچے تھے کہ انہوں نے پھر بالآخر وہ کام کیا جو اور کوئی نہیں کر سکا۔ یعنی کہ کہنے کو بے شک مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے بغداد کے اندر، لیکن بس وہ بیٹھا ہی ہوا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو دوسرے اس کے انڈر جن کو آنا چاہیے تھا وہ انڈیپینڈنٹ ریاستیں بن چکی ہیں۔ سلجوق امپائر الگ ہے اور ان کا بھی اپنا حالات جو ہیں، ان کی جو وہ کوئی کہہ سکتے ہیں کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے ان کی۔ اسپین کی سائڈ کے اوپر مسلمانوں نے ایک الگ سلطنت کا اعلان کیا ہوا ہے، فاطمید نے اپنی حکومت بنا لی مصر کے اندر، تو مسلمز ور ٹیریبلی ڈس یونائٹڈ۔ صلاح الدین ایوبی نے ایسا نہیں کیا کہ بھئی ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں اور ہم کچھ کرتے ہیں، ایک بہت ایمبیشیس لائف گزاری تھی، میک شور کرتے ہوئے کہ وہ خود بھی کچھ چیز اچیو کر سکیں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک اچھی گیدرنگ کے اندر تھا، جو اپنے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، جو کہ بہت اچھے ماشاءاللہ اچھے لیول کے اوپر ہیں جابس کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے۔ تو جنرل بات دوبارہ ایک ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم مسلمانوں نے تو آج تو کچھ اچیو نہیں کیا نا، ہم نے آج تو کچھ بنایا نہیں ہے اپنا، ہم یعنی آج کل کی بات کر رہا ہوں میں، تو ٹھیک ہے وہ تاریخ کی باتیں ہو گئیں کہ تاریخ کے اندر جی پہلا کیمرہ اس نے بنایا تو الجبرا ہم نے کیا تھا، اور وہ فرسٹ فلائنگ جو اٹیمپٹ تھی وہ بھی ایک مسلمان کی تھی اسپین کے اندر، وہ سب باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن بھئی آج کل کے حساب سے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ۔
آج کل کے اعتبار سے ہماری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. تو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی وہاں پر کہ مسلمانوں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وی آر ناٹ انوویٹیو, ہم اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں بہت زیادہ. تو اس میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ فرض کریں کہ آپ ایک کمپنی بناتے ہیں یا ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں اور ایک ایسے لیول کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ کو امیجیٹلی بڑی کمپنیز کی طرف سے آفر آ جاتی ہے, گوگل, مائکروسافٹ, کیونکہ یہ تو نظر میں ہوتے ہیں ان کے. کوئی کامیاب سافٹ ویئر اٹھ کے سامنے آئے, پروڈکٹس اٹھ کے آئے, تو یہ تو ایک دم سے خریدنے کے اس موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم ایک دم سے خرید لیں. تو کیا آپ اس وقت پوزیشن میں ہوں گے, یعنی کہ میں نے سوال پوچھا کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو لے کے جانا چاہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو اپنے پروڈکٹ کو, یہ اتنے $1 ملین مل رہے ہیں مجھے, 5 ملین $10 ملین مل رہے ہیں, میں یہ لیتا ہوں. تو آگے سے وہ ہنس کے, گیدرنگ جو تھی سب نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اپنا پروڈکٹ بھیج دیں گے, ہم نیا پروڈکٹ کو بنا لیں گے, لیکن کم از کم وہ 8-10 ملین تو لیں گے نا ہم لوگ. تو یہاں پر ہی ہم لوگ مار کھا رہے ہیں, ہم یہاں پر ہی مار کھا رہے ہیں. ایک اور میں فیکٹ شیئر کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ کہ ہم اس بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بغداد جو تھا اس کے اندر جو دارالحکمہ جو تھا, ہاؤس آف وزڈم جو بنایا تھا, یعنی کہ جو عباسڈ خلافت تھی اس کا جو سب سے بڑا کمال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ہاؤس آف وزڈم بنایا تھا جہاں پہ سارے کے سارے اس دور کے سائنٹسٹ کو جمع کیا تھا, جتنے بھی لوگ تھے نا سب کو جمع کیا تھا. اور یہ کہا تھا, کیونکہ مائنڈ میں رکھیں, تب یہ پریس, یہ والی پریس نہیں ہوتی تھی تب اگر کوئی کتاب لکھنی ہوتی تھی نا تو کتاب کیسے لکھی جاتی تھی, ہاتھ سے, پوری کتاب ہاتھ سے لکھی جائے. تو وہ ایک بہت بڑا مرکز بنا لیا اور بہت دور دور سے لوگ سیکھنے آتے تھے. اور اس سے پہلے بھی ابن سینا کے آپ وقت پڑھ لیں اور خوارزمی کا پڑھ لیں اور یہ سارا, تو یعنی کہ جو اس کے جو فارمیشن والے ایئرز تھے وہ بعد میں آنے والے ایئرز. پھر یورپ نے تو سب سے زیادہ سیکھا تھا ہمارے اسپین سے, ان کی یونیورسٹی سے سیکھا تھا. لیکن آج کل کے مسلمان, ہم بھی تو دھڑا دھڑ دیکھیں نا, کتنے سالوں سے باہر کی یونیورسٹی جا کے پڑھ رہے ہیں, کتنے سالوں سے ہمارے نوجوان باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. وہ آکسفورڈ ہو جائے, وہ کیمبرج ہو جائے, وہ جرمنی کی یونیورسٹیز ہو جائیں, آج کل کے اعتبار سے امریکہ کی اگر ہم لوگ لٹرلی لسٹ نکالنا چاہیں نا تو بہت لمبی لسٹ ہوگی جو ایون ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, اسٹینفورڈ سے پڑھ لیا جنہوں نے, MIT کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ, اور یقیناً وہ بہت شائننگ سٹار ہیں وہ. لیکن اس وقت کے یورپینز میں اور ہمارے میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں. ہم اگر کوئی چیز سیکھ کے آتے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو بس صرف پالش کرنے کے اندر ہیں, مجھے ایک اچھی جاب مل جائے, مجھے ایک اچھا کیریئر اس کے نصیب میں مل جائے, اس کے اگینسٹ میں بہت کوئی اچھا آؤٹ شائن کر جاؤں, میں ذات, اپنی ذات, میری فیملی, میرا یہ. ہاں کبھی ایک میں بہت اوپر کے لیول پہ جب پہنچ گیا, یعنی بہت ہی اوپر کے لیول پہنچ گیا, ابنڈنس ہو گئی میرے پاس, اب ٹائٹلز بھی مجھے بہت مل گئے ہیں, وہ تب میں ضرور پاکستان یا اپنے واٹ ایور جو میرا ملک ہوگا میں وہاں پہ آؤں گا, تھوڑا سا ایک موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں گا میں, اور کچھ ٹاکس دے دیے, کچھ آ کے گیسٹ لیکچرز کے طور پہ پریزنٹ کر لیا, کچھ ینگ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کاؤنسلنگ کر لی. لیکن وہ جو میری اصل جوانی یا جو اصل ایج تھی وہ تو میں نے باہر دے دی نا, وہ تو میں نے کھپا دی والی. وہ جب ہمت ہوتی ہے کہ آپ پوری پوری رات جاگ رہ سکتے ہیں, اور آپ وہ سارا جو کریم تھا نا وہ تو میں نے باہر کے ملک دے کے آ گیا. یورپ کا, یورپینز کا اور ہمارا یہ فرق ضرور تھا کہ وہ جب جاتے تھے یقیناً مسلمانوں سے امپریس ہوتے تھے, یقیناً وہ علم سیکھتے تھے, لیکن ایونچولی وہ رخ پھر اپنے ملک کا کرتے تھے, وہ اپنے علاقے کا رخ کرتے تھے, اور وہ وہاں پر وہ چیز ریکریٹ کرتے تھے. وہ جو اسپینش انکوزیشن تھی, جب مسلمانوں کا اسپین کے اندر اقتدار ختم ہوا تھا, تو وہ ایک دم سے تو نہیں ہو گیا تھا کہ بس ایک حملہ کیا انہوں نے, اور وہ ایک گریجول ٹائم تھا جس کے اندر وہ بلڈ اپ کرتے رہتے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو تو بہت مارا یا فورسفلی کنورژن کی, لیکن مسلمانوں کے جو علوم تھے یا جو ہمارے ہال مارکس تھے نا ان کو انہوں نے مینٹین رکھا, انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا. یعنی کہ اس کی جو ہمیں آرکیٹیکچرل یا واٹ ایور ہسٹوریکل چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اسپین کے اندر, جو کہ اب علوم کی حد تک, کافی حد تک اب اس چیز کی ایکٹیو علم نہیں رہا. لیکن میں نے اپنے جو اسلامک ہسٹری کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ بھئی ایون فرسٹ ورلڈ وار تک اگر آنکھوں کا علاج ہوتا تھا تو وہ اسپین کے مسلمان جو تھے ان کا بنایا ہوا جو طریقہ کار ہوتے تھے.
لیکن آج بالکل آج کل کے اندر ہم زیادہ تر چیز اب آلموسٹ سب کچھ ہسٹری ہو گیا. پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان آج کل کے وی آر ویری ویری مطلب کہ کہتے ہیں کوئک ٹو کرٹیسائز. بہت کوئکلی ہم لوگ کر لیتے ہیں. جس چیز کو ہم نقص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا وہ کام ہم خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہمارے بہت لوگ ہیں جو کہ بہت اچھی جگہوں پہ اچیو کرنے کے لیے پہنچے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی واپس اپنے ملک کے رخ کرنے کا یا اپنی جو نالج انہوں نے حاصل کر لیا نا اس کو ایک بڑے اسکیل کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا نہیں سوچتے ہیں. کرتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ملٹی پلائی بائی زیرو ہے. تو لیکن یورپینس جو تھے انہوں نے, کیونکہ وہ سب کے سب لوگ رخ کر رہے تھے واپس, ان میں سے چند لوگ اٹھ کے سامنے آ گئے, ان میں سے چند لوگ زیادہ مشہور ہو گئے, جو زیادہ کامیاب ہو گئے. ہماری وہ پرسنٹیج بہت کم ہے. باہر کے ملکوں کے اندر رہ کے پرسنل سیلریز اچھی کما کے ہم لوگ اس کے اندر بہت زیادہ ہیں. اسٹرگل لائف نہیں گزارنا چاہ رہے ہم لوگ. آج کے دن کے اعتبار سے اگر ہم انسپریشن لے سکیں نا صلاح الدین ایوبی سے, بیکاز ہی واز ناٹ اونلی اے جنرل, ایک بہت زبردست پولیٹیشینس بھی تھے, حاکم بہت اچھے تھے, بہت نرم دل فیصلے کرنے والے وہ تھے, لیکن وہ اس مقام تک پہنچے کیسے تھے نا, بات ساری یہ ہے. یہ انہوں نے سارا کچھ جو بنایا تھا, ان کی اگزامپل ایکسکلوسیو اسپیشل کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں انہیریٹ نہیں کی تھی کہ مجھے انہیریٹنس میں یہ سب کچھ مل گئی. اٹ واز آل اسٹرگل ان کی, اور بہت فیلیئرز آپ کو ملیں گے اس کے اندر. تو وہاں سے جو فیلیئر سے سیکھنے والی جو چیز تھی نا کہ ہی نیور گیو اپ, کہ مجھے ابھی بھی ایک موقع دے گا اللہ, مجھے پھر اللہ تعالیٰ ایک موقع دے گا. تو اسی طرح ہی ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں, ایک وقت آئے گا کہ کلک ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے رخ ہی یہ رکھ لیا نا, جو بات یہ ہے کہ ہم سیوا اور خدمت تو ہم ویسٹ کی کر رہے ہیں, انہیں کی کمپنیز کے اندر خوش ہیں. اگر ہم نے کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ اور پروڈکٹ بنا بھی لیا, ہم انہی کو آگے بیچنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اپنی کوئی چیز بنا بھی لی, ہم اس کو توڑ تک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائر لیول ایک ڈریم ہے کہ انشاءاللہ اگر کبھی پاکستانی ڈفرینٹ یا مسلمان ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر سامنے آئے نا اگر, تو ہم اس کو اپنا پروڈکٹ بنا کے آگے لے کے چل سکیں, ہم اپنا پروڈکٹ بنا کے آگے لے کے چل سکیں, نہ کہ ہم بھیج دیں. بہت قریب ترین اگزامپل ہمارے سامنے کریم کی ہے. کریم ایک اچھی سروس ہو گئی, بہت اچھی ڈیولپ ہو گئی, لیکن ایونچولی کیا کیا, بجائے یہ کہ اس کو اور ایکسپینڈ ہونے دیتے, اس کو ملٹی نیشنل جانے دیتے, ہم مسلمانوں نے بنائی تھی نا, اس کو ہم نے اوبر کے آگے بیچ دیا. چلو بھائی شارٹ کٹ جلدی سے چھلانگ مار کے ہم آگے چلتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, سٹیکس مل جائیں گے ہمیں ان کی کمپنی کے اندر, سٹاکس مل جائیں گے, اور ہمیں اپنا کمال مل جائے گا. ہمیں جب تک خود ہم رگڑا نہیں کھائیں گے, ہم لوگ اپنے آپ کو صرف اپنے پاس کو کرپ بھی کرتے رہ جائیں گے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ کوئی ایسا لیول اچیو کر سکا ہو.